السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال اور آپ کا خوش آمدید ہے اس چینل پر۔ ذوالقرنین کا واقعہ اور حالات اس قدر دلچسپ ہے کہ قرآن مجید میں بھی بڑی تفصیل سے ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بعض علماء تاریخ آپ کی شخصیت کے متعلق مستشرقین یورپ کے خیالات کو زیر بحث لاتے ہوئے یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کی داستان اہل عرب کی فرسودہ اور بے سر و پا کہانی سے زیادہ کچھ نہیں، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ایک تمثیل کے طور پر ہے، نہ کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور تاریخی دنیا میں ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اور سر ذوالقرنین کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ بس ایسی صورتحال کے پیش نظر علماء تفسیر نے نہ صرف اپنے ذاتی اعتماد کی بنا پر بلکہ تاریخی نقطۂ نگاہ کے مطابق یہ ثابت کیا ہے کہ دوسرے تاریخی مسائل کی طرح قرآن مجید نے اس مسئلے کو اپنی جگہ ایک اٹر اور علم و یقین کے درجہ کی حیثیت دی ہے، اور مستشرقین کے انکار کو ان کی اسلام دشمنی کے ساتھ جہالت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بادشاہ کا ذکر کیا ہے جس کو ذوالقرنین کا نام دیا ہے۔ اس نے مشرق سے مغرب تک فتوحات کی اور ایسے مقامات پر پہنچا کہ جہاں یاجوج ماجوج اور سد قائم کرنے کے واقعات سامنے آئے ہیں، جو ذوالقرنین نے وہاں کے لوگوں کی تسلی کے مطابق حل کیے۔ قرآن مجید کی اسی سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف کا واقعہ بڑی تفصیل سے مذکور ہے۔ یہ شہادت ہر طرح سے درست اور ثابت ہے کہ سورہ کہف کا ابھی نزول نہیں ہوا تھا کہ محمد بن اسحاق بروایت حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن محیط کو علماء یہود کے پاس روانہ کیا کہ چونکہ وہ لوگ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ان کے پاس زمانہ سابق کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں، لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کی پیغمبری کی صداقت کے متعلق آپ کی الہامی کتب میں کوئی تذکرہ موجود ہے یا نہیں۔ قریش کے وفد نے یثرب یعنی مدینہ منورہ پہنچ کر یہود سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ علماء یہود نے قریش کے وفد کو کہا کہ تم سب اور باتوں کو چھوڑ دو، ہم تم کو 3 سوالات بتا دیتے ہیں، اگر وہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں اور تم پر ان کی پیروی واجب ہے، بصورت دیگر تم آزاد ہو، جو چاہو کرو۔ وہ 3 سوالات یہ ہیں: نمبر 1، اس شخص کا حال بیان کرے جو مشرق سے مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا۔ نمبر 2، ان چند نوجوانوں پر کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ کی غار میں جا چھپے تھے۔ نمبر 3، روح کے متعلق بیان کیجیے۔ قریش کا وفد 3 سوالات لے کر مکہ پہنچا اور قریش کو جمع کر کے علماء یہود سے کی گئی گفتگو سے آگاہ کیا اور اپنی رائے دی کہ اب ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے کہ یہود کے ان سوالات کا جواب ایک امی انسان تب ہی دے سکتا ہے جب اس پر خدا کی وحی آتی ہو۔ چنانچہ قریش نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر 3 سوالات پیش کیے کہ وہ ان کے متعلق جوابات دیں۔ چنانچہ ان 3 سوالات کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سورہ کہف کا نزول فرمایا اور ان سوالات کے ٹھیک جوابات دیے گئے۔ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 سوالوں میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ ترجمہ: تجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا حال بتاؤ۔ ذوالقرنین کس شخصیت کا نام یا لقب ہے؟ بعض علماء تاریخ کو سخت مغالطہ ہو گیا ہے کہ سکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہے جس کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے، مگر یہ قول بالاتفاق جمہور علماء سلف و خلف باطل اور جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ قرآن کی تصریحات کے مطابق قرآن کا مذکورہ ذوالقرنین صاحب ایمان اور صالح بادشاہ تھا، جبکہ تاریخی شہادت سے ثابت ہے کہ سکندر مقدونی مشرک اور جابر بادشاہ گزرا ہے، جس کے شرک اور ظلم کی داستان اسی کے بعد امرۂ سلطنت نے لکھی ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ نے اس حقیقت کو بخوبی واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کے معاملہ میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اہل مشرق میں سے تھا اور بعض کا خیال چین کی جانب ہے، اس لیے کہ اگر وہ مشرقی ہوتا تو قرآن مجید اس کو سفر مغرب کے بعد کہتا کہ وہ پھر مشرق کو لوٹ گیا۔
اور نہ وہ اہل مغرب میں سے تھا بلکہ مشرق و مغرب کے درمیانی علاقے میں سے تھا۔ سکندر مقدونی کی جنگی مہمات میں ایسی کسی مہم کی تاریخی شہادت موجود نہیں جیسی قرآن مجید نے ذوالقرنین کی مہمات بیان کی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں شخصیتیں الگ الگ ہی گزری ہیں۔ ذوالقرنین کی مہمات کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن نے بتایا ہے کہ اس نے 3 سفر اختیار کیے۔ ایک سفر میں وہ مطلع الشمس تک پہنچتا ہے، یعنی مشرق کی جانب، اس حد تک جہاں انسانی آبادیوں کا سلسلہ ختم ہو کر سامنے سورج طلوع ہوتا نظر آتا تھا، اور دوسرے سفر میں وہ مغرب تک گیا جہاں حصہ زمین ختم ہو کر سمندر کا کوئی مقام سامنے تھا، جس میں غروب کے وقت یہ دکھائی دیتا تھا کہ گویا سورج پانی کی دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ اور ذوالقرنین کی تیسری مہم ایسے سفر کے متعلق تھی جس میں اس کو ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا جو اس کی زبان سے ناآشنا تھی، جس نے یاجوج ماجوج قبائل کی طاقت و تاراج کے بارے میں اس سے شکایت کی، اور ذوالقرنین نے انہی کی فرمائش پر 2 پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو لوہے کی چادروں اور تانبا سے ایک بہت مضبوط سد قائم کر کے حملہ آور یاجوج ماجوج قبائل سے اس قوم کو محفوظ کر دیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ علماء یہود نے دیگر مسائل کے ساتھ خاص کر ذوالقرنین کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات حاصل کرنے کے لیے وفد قریش کو کیوں فہمائش کی۔ قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہود کو ذوالقرنین کے متعلق یہ دلچسپی تھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لینے کے لیے ذوالقرنین کی شخصیت کا انتخاب کیا۔ دوسرے سوالات بابت اصحاب کہف والرقیم اور روح کے متعلق الگ بحث آئے گی، کیونکہ یہ موضوع صرف ذوالقرنین کی شخصیت کے متعلق ہے۔ علماء تاریخ و مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کی شخصیت بنی اسرائیل کی زندگی کے سلسلے میں بہت اہمیت رکھتی تھی، جس کو وہ اپنی ملی و اجتماعی حیات میں کسی وقت بھی فراموش نہیں کر پائے، کیونکہ اسی شخصیت کی بدولت بنی اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی، اور ان کا قوی مرکز و قبلہ بیت المقدس ہر قسم کی تباہی اور بربادی کے بعد ذوالقرنین کے ہاتھوں ہی دوبارہ آباد ہوا۔ اس لیے یہود ان کی عظمت کا بہت اظہار کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا ہیں تو صرف وہی اللہ کی وحی سے اس سوال کا جواب دے سکیں گے۔ تاریخ اور تورات دونوں اس پر متفق ہے کہ ذوالقرنین دین اور مذہب کے معاملے میں بھی ایران کے مروجہ مذہب کے برعکس دین حق کا تابع اور ایمان باللہ اور توحید الہی کا داعی تھا، جیسا کہ قرآن مجید بھی ذوالقرنین کو مومن قرار دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذوالقرنین کے متعلق جو حالات بیان فرمائے ہیں، اس کی موجودگی میں کسی دوسری تاریخی تقریری یا تحقیقی شہادت کی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں میں اس کا حال تمہیں کلام الہی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی، نیز اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ تو اس نے پہلے ایک مہم کے لیے سامان تیار کیا اور مغرب کی طرف نکل کھڑا ہوا، جہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا۔ وہاں اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے سورج سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے قریب ایک گروہ کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، اب یہ لوگ تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے انہیں عذاب میں ڈالے، چاہے اچھا سلوک کر کے اپنا بنا لے۔ ذوالقرنین نے کہا، ہم نا انصافی کرنے والے نہیں، جو سرکشی کرے گا اسے ضرور سزا دیں گے، پھر اسے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ بد اعمالوں کو سخت عذاب میں ڈالے گا، اور جو ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا اس کے بدلے میں اسے بھلائی ملے گی، اور ہم اسے ایسی باتوں کا حکم دیں گے جس سے اس کے لیے راحت اور آسانی ہو۔ اس کے بعد اس ذوالقرنین نے پھر تیاری کی اور مشرق کی طرف نکلا، جہاں تک کہ سورج نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سورج ایک گروہ پر نکلتا ہے جس سے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی ہے۔ معاملہ یوں ہی تھا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں پوری خبر ہے۔ اس نے پھر ساز و سامان تیار کیا اور تیسری مہم کو نکلا، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کی دیواروں تک پہنچا۔ وہ اس نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے جس سے بات کی جائے تو کچھ نہیں سمجھتی۔ اس قوم نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج آ کر اس ملک میں لوٹ مار کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں، اور اس غرض کے لیے ہم آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کر دیں؟
ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے میرے قبضے میں جو دے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ میں تمہارے خراج کا محتاج نہیں، مگر تم اپنی قوت سے اس کام میں میری مدد کرو۔ میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ لوہے کی سلیں میرے لیے مہیا کر دو، اور پھر جب تمام سامان مہیا ہو گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر کر دی تو حکم دیا کہ بٹیا سے لگاؤ اور اسے دونکو۔ پھر جب اس قدر دونکا گیا کہ بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو کہا پگھلا ہوا تانبا اس پر انڈیل دو۔ بس اس طرح ایک ایسی روک بن گئی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں ذوالقرنین کا جو واقعہ موجود ہے، اگر اس کا مورخین کی تحقیق کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو فیصلہ خود بخود ہو جاتا ہے کہ ذوالقرنین کا اطلاق خورس کے سوا کسی اور شخصیت پر نہیں ہوتا۔ قرآن کے اسلوب بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کا واقعہ یہود کے سوال کرنے پر مذکور ہوا، جو اپنی کتب سماویہ کے ذریعے جانتے تھے کہ ذوالقرنین کس قسم کا بادشاہ ہو گزرا ہے، اور سوائے وحی الہی کے حامل شخص کے کوئی دوسرا ذوالقرنین کے حالات بتا نہیں سکے گا۔ ذوالقرنین کی شخصیت کے تعین کے بعد یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ نبی تھے یا محض ایک صالح بادشاہ۔ اس مسئلے سے بحث کرتے ہوئے کچھ ذوالقرنین کو نبی قرار دیتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کثیر تعداد کی رائے ہے کہ وہ صرف ایک صالح، نیک و مومن بادشاہ تھا۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ذوالقرنین نہ نبی تھے اور نہ فرشتہ، وہ ایک نیک انسان تھے جنہوں نے اللہ کو محبوب رکھا۔ اصحاب سلف کے علاوہ مشہور علماء اور مورخین بھی اسی طرف گئے ہیں کہ ذوالقرنین ایک عامل، نیک اور صالح بادشاہ تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید میں بھی ذوالقرنین کا تعارف کراتے ہوئے صرف اسی قدر کہا گیا ہے کہ ہم نے اسے صرف زمین میں حکمرانی دی تھی، نیز اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر رکھا تھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ خدا حافظ۔